سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں جی، اور بارشوں کا موسم ہے، سو اسی سے ریلیٹڈ ایک ایسے موضوع کو میں ٹچ کرنا چاہتا تھا، اور اس کی توجہ جو ہے وہ ارباب اختیار آج کل جو سی ایم پنجاب مریم نواز ہیں یا ان کے نیچے جو بیوروکریسی کام کر رہی ہے، جو کہ پنجاب کو اور لاہور کو کنٹرول کرتی ہے اور دیکھتی ہے. کیونکہ میں پنجاب سے اور لاہور سے ہوں، سو میں لاہور کی بات کروں گا. اور سیلاب تو شاید ہر سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد آتے ہیں، لیکن بارشیں جو ہیں وہ ہر سال ہوتی ہیں، اور اس کی بارشوں کی ایک علیحدہ تباہ کاری ہوتی ہے، جس سے بہت سارے لوگوں کا بہت سارا مالی نقصان ہو جاتا ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں جی سڑکوں کی تعمیر پر. سڑکوں کی تعمیر کی کوالٹی کی بات میں نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ان کے طریقہ کار پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں جہاں بھی سڑکیں بنتی ہیں، میں بھی کوئی 2 4 ملکوں میں رہا ہوں، تو جب سڑک بنتی ہے تو پرانی سڑک کو اکھاڑ کے اس کو نیچے کیا جاتا ہے، اور جب نئی سڑک بنائی جاتی ہے اس کو میک شور کیا جاتا ہے کہ یہ اسی لیول پہ بنے جس لیول پہ پہلی سڑک تھی. لیکن ہمارے ہاں کلچر کچھ اور ہے، ہمارے ہاں طریقہ کار کچھ اور ہے. ہمارے ہاں شاید جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں وہ پیسے بچانے کے لیے یا کچھ بھی گول مال کرنے کے لیے وہ سڑک کے اوپر سڑک بنا دیتے ہیں، یعنی کہ اکھاڑتے نہیں ہیں، وہ خرچہ بچاتے ہیں اپنا، اور اس کے اوپر ایک اور سڑک بنا دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گھر ہوتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، وہ سارے گھر جو ہیں وہ آہستہ 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 سال بسال وہ نیچے کے نیچے چلتے چلے جاتے ہیں، اور پراپرٹیز نیچے ہو جاتی ہیں، سڑکیں اونچی ہو جاتی ہیں. اور جب سیلاب آتا ہے تو یا بارشیں ہوتی ہیں، کیونکہ بارشیں ہر سال ہوتی ہیں تو میں بارش پہ زیادہ وہ کر رہا ہوں. تو جب بارش آتی ہے تو پھر پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے آپ کے گھر میں گھس جاتا ہے، اور آپ کے گھر میں، آپ کے کچنز میں، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے ڈرائنگ روم میں، نیچے جو چیز پڑی ہوگی، آپ کا فرنیچر ہوگا، قالین ہوں گے، ہر چیز برباد ہو جاتی ہے. اس کے 2 3 نقصانات ہیں. ایک تو آپ کی پراپرٹی نیچے ہو جاتی ہے، آپ کی ویلیو برباد ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پانی آرام سے آپ کے گھر میں جانا شروع ہو جاتا ہے، ہلکی سی بارش ہوئی، پانی آپ کے اندر، اب آپ اس کو نکال رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ بار سڑک کا لیول اونچا ہو جاتا ہے، آپ کا گھر نیچے ہو جاتا ہے، تو آپ کا ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے، وہ کام ہی نہیں کرتا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پانی باہر کا ہوتا ہے وہ بھی ابل ابل کے آپ کے گٹروں سے آپ کے کچن میں، آپ کے پورے گھر میں پھیل جاتا ہے. سو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ماحول ہے. اور اس میں ایک تو یہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں سی ایم پنجاب کی، ان کی بیوروکریسی کی، اور اس کے علاوہ لوگ جو عام لوگ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اپنے جو حقوق ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہیں، یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، یا کیا مسئلہ ہے ان کا، کیوں یہ لوگ اپنے حق کی بات نہیں کرتے یار. جب لوگ آپ کے پاس الیکشنز کے لیے آتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، آپ کا کاؤنسلر آتا ہے، آپ کا ایم این اے آتا ہے، آپ کا ایم پی اے آتا ہے، آپ کا کوئی بھی آتا ہے، یار آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ لائک وائی ڈو یو لیٹ اٹ ہیپن یار، کہ میں آنکھیں بند کر کے میں بیٹھا ہوں، جو ہو رہا ہے سو ہونے دو، میں کیا کروں یار، میرا گھر برباد ہو رہا ہے یا میری پراپرٹی برباد ہو رہی ہے تو ہونے دو، تو ہو رہا ہے. جب آپ کے پاس کوئی ووٹ لینے آتے ہیں، آپ کے لوکل نمائندے، ان سے بات کریں، بھائی ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے یہاں پہ، آپ اس کو فکس کریں یار. اٹس ایزی فار دیم ٹو فکس، ویری سمپل. اگر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، جو کہ عام ایک تاثر ہے کہ وہاں کوئی بات ہی نہیں سنتا، آپ جا کے ایک وکیل کریں، وکیل کر کے، اور آپ کے گھر کے سامنے کی جو سڑک ہے اس پہ اسٹے آرڈر لیں. اگر آپ خود اکیلے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وکیل کو آپ 4 5 10 ہزار جو بھی ہے مجھے نہیں پتا نہیں دے سکتے یا نہیں دینا چاہتے کہ میں اکیلا ہی کیوں کروں، پورے محلے سے بات کریں آپ کہ بھائی سب کے فائدے کی بات ہے، 200 200 300 500 500 سب سے اکٹھا کریں. وہ کر کے آپ، بڑا محلہ ہے تو آپ کو شاید 100 100 روپے آئے گا یار، 200 200 روپے آئے گا، وچ از نتھنگ. وہ جا کے لائر کو دیں اور لائر سے جناب اسٹے لے کے آئیں، اور جب تک وہ اسٹے ہٹے گا نہیں وہاں پہ آپ کی کوئی سڑک بنا نہیں سکتا، چینج نہیں کر سکتا. اور آپ اپنے نمائندوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن اس کو اسٹل وی کین فکس اٹ. اگر آپ کی پراپرٹی نیچے جا چکی ہے، سڑک اوپر چلی گئی ہے، یو کین اسٹل فکس اٹ. جب بھی کوئی نیا نمائندہ اس کو سڑک بنوائے گا، کانٹریکٹر کو بولو ہاں جی 4 پیسے زیادہ لگ جائیں گے لیکن لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا یار. اس سڑک کو اکھاڑو، اس کو نیچے لے کے آؤ، اور پھر نئی سڑک بناؤ یار. ابھی ریسنٹ مثال جو ہے وہ لاہور کی میں کروں گا. والٹن روڈ بنا وہاں پہ، جو کہ ابھی بالکل ریسنٹلی میں 2 4 مہینے پہلے ہی بنا. وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا. پہلے سڑک نیچے تھی، اب وہ سڑک انہوں نے وہ بھرتی ڈال ڈال کے، وہ چیزیں کر کے، جو بھی کر کے اس کے اوپر ایک سڑک بنائی ہے، اور اب وہ آسمان پہ چلا گیا. میں اس طرح کی درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ یہی کچھ ہوتا ہے. اب اس میں کتنے پیسے کس کو بچ جاتے ہیں یا کتنے پیسے کوئی کما لیتا ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ہوتا یہی کچھ ہے.
لوگوں کی بربادی کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ یار لوگوں نے کس طرح ایک تیلا تیلا کر کے اپنے لیے گھر بنایا اور ہم اس کی بربادی کے اوپر لگے ہیں صرف اپنی جیب میں پیسے ڈالنے کے لیے. سو میری التماس ہے، گزارش ہے سی ایم پنجاب سے کہ آپ اس کا نوٹس لیں، یا آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس کا نوٹس لے. I'm sure ان کو آلریڈی پتا ہوگا لیکن کوئی ہاتھ نہیں ہلانا چاہتا. لوگوں کا کام ہے کہ یہ لوگ پریشر ڈالیں اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے جو آپ کے کاؤنسلر ہیں، لوکل ایم این اے ایم پی جب ووٹ لینے ہیں ان پہ پریشر ڈالیں کہ ہمارا یہ مسئلہ سب سے پہلے حل کروائیں. تو بارشوں سے ہونے والی تباہی کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں روپے کے جو نقصانات ہوتے ہیں ہر سال، اس سے آپ بچ سکتے ہیں. ہوپ فلی کہ میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اور آپ ویڈیو میں کنٹریبیوٹ کریں، آپ اس کو پھیلائیں، آپ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں کہ بھیا آپ کے یہ حقوق ہیں اور آپ اپنے پراپرٹی کو، اپنے گھر کو، اپنی چیزوں کو بچا سکتے ہیں بائی جسٹ سب کو اویئرنیس دیں اور اپنے حق کی بات کریں آپ. تھینک یو ویری مچ.